صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کر رہے ہیں، اس فرمان کو جو ہم بالکل تہ دل سے اور حرف آخر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو کوئی خدا نہ خواستہ ڈینائی کرنے کا نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ایسی بات اس ہے. سے میری بہنوں کی دل آزاری بھی ہوگی جی کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مخی کہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے، جی جی بیوی کے لیے حکم ہے، کیونکہ بیوی دل سے سوچتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا، بیوی اپنے شوہر کے اوپر حکمرانی کی سوچتی ہے، جی جی بیوی کو اس کے اوپر حکمران بنایا گیا. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے نا، اور کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی فیصلے کی، ڈیسائیڈ کرنے کی. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جہاں پہ مشاورت یا مشورہ نہیں ہو سکتا. اس کی کئی ایگزامپلس ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں تو حالات ایسے ہیں کہ یہاں مارنا ہے تو یہاں مرنا ہے، تو وہاں پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ رک کر کسی کے ساتھ مشاورت کریں گے. وہاں پھر یہاں بچانا ہوتا ہے دوسرے کو، تو یہاں خود خدا نہ خواستہ مرنا ہوتا ہے. اس طرح کی سچویشن بھی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. اور کچھ لائف کے اندر ایسے واقعات، ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ انسان ایک سائیکل میں چل رہا ہوتا ہے، اس سائیکل میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں کسی کو آپ اپنا ہمراز یا رازداں بھی نہیں بنا سکتے. یہ بھی ایک زندگی کے ان عناصر کی بات کر رہا ہوں جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. وہاں پر پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جب ان فیصلوں کی طرف آپ جاتے ہیں پھر انجام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وقت بتاتا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا فیصلے کی بات. اب اس فیصلے کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ اینگل یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو پہلے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم ان فیصلوں کو لکھتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اب یہ سب الٹ ہو گئے فیصلے. بات کو ذرا سمجھیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب وہ الٹ ہوئے فیصلے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جو الٹ ہونا ہے وہ ہمارے لیے کیا ثابت ہوا. تو وہاں پر پھر آپ کو رب کی رضاعت نظر آئے گی کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا لیکن رب نے یہ کر دیا تو یہ اچھا ہو گیا. ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے یا اللہ نے ہمیں بچایا. یہ بعد میں ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، پہلے نہیں کرتے ہیں. جب وہ فیز، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہمیں اس کی یاد آتی ہے یار اللہ نے تو ہاتھ دے کے بچایا. بھائی ہم تو یہ کرنے جا رہے تھے، ہم تو ایسے کر لیتے. تو یہ فیصلوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ فیصلوں کا اختیار صرف رب کے پاس ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر السلام علیکم جناب. السلام جی، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی دعا ہے، مفید دعا جو ہم پڑھ سکتے ہیں جس سے ہمارے کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ صحیح فیصلہ کر لیں؟ دیکھیں جی، میں نے تو جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ فیصلہ کر رہا ہوں. جی اچھا، بس یہ مجھے معلوم کرنا تھا. شکریہ جی بہت شکریہ جی. تو جب آپ اس طرح کی پاور لے کر، اللہ کا نام لے کر ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کیسے نظام سیٹ ہوتا ہے، کیسے ویژنز کھلتی ہیں. پھر اس فیصلے میں خیر ہوتی ہے کیونکہ وہ فیصلہ وہ آپ کا نہیں رہا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر آ گئی. ہمارے فیصلے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. گھر پہ بیٹھ کے ہم پلاننگ کرتے ہیں، بس جی ہم نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اس کو ہم اس طرح کر دیں گے، اس کو ہم اس طرح کر دیں گے، اور اس کے بعد خود ہم اس طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں، 1% بھی ایسا نہیں. یہ سب ایک الٹی سائیکل ہے جو ہم چلاتے ہیں. فیصلے کا اختیار اس وقت ہوتا ہے انسان کے پاس جو کسی چیز کا مالک ہو. آپ کی گاڑی ہے، اس کا فیصلہ کریں جی بیچنی ہے نہیں بیچنی. اب میں چیزوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں ہے، رنگ کروانا ہے، لال رنگ کروائیں، پیلا کروائیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے. زندگی کے جو فیصلے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، اس کی امانت ہے. اس کو پتہ ہے انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس وقت کیا اس کو پراپر طریقے سے دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. یہ وہ بہتر جانتا ہے، بہت بہتر جانتا ہے، میری اور آپ کی سوچ سے بھی بہتر جانتا ہے. سنی ہوگی بات آپ نے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا فیصلے اوپر ہوتے ہیں، سنی ہوگی یہ بات. اب یہ حقیقت ہے یہ نہیں ہے یہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن یہ بات ہے. اور ان چیزوں کے انالائز بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو
ایک تو برادری سسٹم ہوتا ہے. بات جاری رکھوں گا لیکن کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آپ سے یہ عرض کرنا ہے, آپ کا پروگرام جب آتا ہے تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور بڑا اس سے علم حاصل کرتے ہیں اور بڑا سبق حاصل کرتے ہیں. اچھا جی, اب مہربانی. اس میں ایسے لوگ بھی بیچ میں کال کر دیتے ہیں جو حدیث کے حوالے دیتے ہیں, جو کہ کوئی علم نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ جو سلوک رکھا ہے اور ان سے مشورہ کیا ہے, اور یہ جو صاحب فرما رہے تھے کہ بیوی کے مشورے کا الٹ کرو, اس کو اسلام سے ملا رہے تھے, آپ نے اس بات کی کوئی وہ تائید ہی سمجھے لوگ سمجھ رہے کری ہے, تو بڑا برا لگا. آپ کے پروگرام میں ایک صاحب آتے ہیں قادری صاحب, جی جی, ان کی باتیں مجھے بہت پسند ہیں. جی جی, تو اگر وہ تھوڑا سا اگر سن رہے ہوں اور وہ اس موضوع پہ کوئی صحیح حدیث یا صحیح حوالہ دیں تو لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. دیکھیں سر, بات یہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, پروگرام میں لسنر بھی ہے نا, ہم لوگ باتیں سننی ہے. اب جو جس زاویے سے جس نظریے سے جو بات کرتا ہے وہ پبلک خاموش تو نہیں بیٹھے گی نا سر, پبلک تو سب دیکھ رہی ہے. جہاں ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکلے گی امیڈیٹ ہمیں ہینگ کر دیا جائے گا, روک دیا جائے گا. یا آپ جیسے علم رکھنے والے دانشور لوگ وہ آبجیکشن کریں گے کہ جناب یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نظریے سے اپنے ایک زاویے سے بات کی, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ان کی اپنی ایک ایجوکیشن ہے. دنیا کا کوئی شخص کسی کی تعلیم کے متعلق نہیں بتا سکتا, کوئی کس طرح لیتا ہے, کوئی کس طرح لیتا ہے. میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کے متعلق کہ میں ان کو باقاعدہ لاجیکل, نہ میں محدث ہوں نہ کوئی عالم دین ہوں کہ میں ان کو پراپر اس حدیث کو کوٹ کر کے صحیح بخاری کی یا مسلم بخاری کی یا صحیح شریف کی یا ترمذی شریف کی کہ بتاؤں کہ جی یہ چیز ہے. یہ اس پروگرام کے توسط سے جو کال کہیں نہ کہیں سے آئے گی, اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ خراب چل رہا ہوگا یا کوئی, جیسے آپ نے بات کی, اسی طرح کوئی نہ کوئی کالر ایسا ضرور آئے گا جو اس سوال کا جواب دے گا. یہ اس پروگرام کی تھیم ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ سر؟ سر بہت شکریہ, میں نے آپ کو تھوڑا سا ذہنی اذیت پہنچائی, میں سمجھ رہا ہوں, ایسی بات. لیکن ہم آپ سے سیکھتے ہیں سر, محبت ہے آپ کی. آپ مطلب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا علم تو ضرور رکھتے ہیں کہ اتنا تو سوچ ضرور رکھتے ہیں کہ بات صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں. خاموشی جو ہے نا سر جی, یہ ایک عبادت ہوتی ہے, اور ہمارے مذہب میں بحث کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے الحمدللہ. جی, بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی فیصلے کی, ڈیسائیڈ کرنے کی. تو جب انسان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کسی چیز کو کہ اس طرف چلنا ہے, اس طرف چلنا ہے, تو وہاں پر اگر رب کی ذات کا ساتھ آپ کے ہے تو آپ چلیں, آپ کو کامیابی حاصل ہو, ناکامی حاصل نہیں. اس فیصلے کو میں کسی اور اینگل سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور تھوڑا سی انرجی یا اور تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے. 2 فیصلوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بولیں گے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک چیز جو آپ کو مل گئی ہے اس پہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں, یہ فیصلہ آپ کر لیا ہے آپ نے کہ جی شکر ادا کی یا اللہ کہ تو نے مجھے یہ نوازا. اور دوسرا جو اختیار ہے وہ ناشکری کا کہ یا اللہ یہ کیا دے دیا, میں تو یہ چاہ رہا تھا. بس یہ 2 چیزوں کا اختیار ہے آپ کے پاس, وہ بھی کام, فیصلہ یا معاملہ ہونے کے بعد, اس سے پہلے ہر کس کی. تو بات ہو رہی تھی اسی پوائنٹ سے جوڑتا ہوں کہ جو ذاتی چیزیں ہیں, گھر, گاڑی, بچے, وہاں فیصلہ ایک حد تک کریں, لیکن جو زندگی کے فیصلے ہیں, اولاد کے فیصلے ہیں, اس میں ہماری اتنی ویژن نہیں ہے. یہ بازین میں اس میں مشاورت یا جو لوگ تھوڑا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں استخارہ ضرور لاتے ہیں کہ بھی بچی یا بچے کے لیے یہ چیز صحیح ہے نہیں ہے. یہ پوری ایک لاجک ہے اس کے اندر. اور جو بغیر مشاورت کے, میرے خیال حضرت علی کا قول تھا آئی تھنک, کہ جو مشورے کر کے کام کرتے ہیں ان کو نقصان نہیں ہوتا مشاورت کر کے. لیکن مشیر بھی اچھا ہو, مشیر اگر کوئی میری طرح کا مل گیا تو نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا.